کہ یہ جو آہستہ آمین کہتے ہیں ان کے پاس حدیث نہیں، اس وقت ان کے ہاتھ میں جان نہیں تھی. میں نے حدیث مانگی تھی، گالی نہیں دی تھی نا، حدیث مانگی تھی نا. کیا حدیث لکھنے سے یہ کافر بن جاتے؟ ان کو اپنی نماز کی حدیث لکھنی چاہیے تھی یا نہیں؟ تو ہمارے دوست بھی ایسے ہیں کہ ان سے حدیث تو نہیں مانگ رہے. میں نے جن حدیثوں کا مطالبہ کیا ہے، اب جو کچھ انہوں نے آ کر میں کیا کیا وہ کیا ہوا ہے؟ حدیث میں آتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ سخت ہوتا ہے. حدیث میں فقہ کے منکر اور مخالف کو شیطان کہا گیا ہے، اس لیے وہ شرارتیں کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی چیز ہے. تو اس نے گویا ثابت کر دیا کہ فقہ کا منکر واقعی شیطان ہے. حضرت نے صحیح بات ارشاد فرمائی. تو اس کے بعد یہ جو رکا ہے، اب دیکھیے جتنی حدیثیں میں نے ٹیپ ہو گئی ہے نا، میں نے سوال کیے ہیں، ان حدیثوں کا جواب آج کے میری ایک تربیتی نشست کے جواب میں یہ کل کو 3 جلسے کر رہے ہیں کل اسی شہر میں. لیکن ماں مر جائے ان کی اگر ایک حدیث یہ بیان کر جائے جو میں نے پوچھی. اس لیے میں نے دوستوں سے عرض کر دیا ہے کہ وہ ٹیپ کرے، انشاءاللہ ہم جواب دیں گے. میرے ذمہ ان کا کوئی سوال قرض نہیں، لیکن ان کے بڑے بڑے میرے سوالات قرض لے کر مر گئے ہیں، جنازہ بھی جائز نہیں ہوا ان کا. کیونکہ جو قرض لے کر مر رہے ہیں جنازہ کیسے جائز ہو؟ یہ آگے غیر مقلدی فطرہ جو انگریز کے دور کی پیداوار ہے، سیاسی تاریخ کے اعتبار سے وضاحت کیجیے. تو بھی دیکھیے یہ ہے کسی کی عمر کا سوال کہ یہ کب سے فرقہ بنا ہے. مثلا آپ سے کسی نے پوچھنا ہو کہ عمر کتنی پتہ لینا ہو تو پوچھتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا اس وقت آپ تھے تو کتنی جماعت میں پڑھتے تھے، یہی پوچھتے ہیں نا. تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے. یہ گالی تو نہیں ہوتی نا. اسی طرح انگریز کے دور سے پہلے قادیانیوں کا کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں، کیونکہ قادیانی فرقہ تھا ہی نہیں. اہل قرآن منکرین حدیث کا کوئی ترجمہ قرآن نہیں، کیونکہ وہ تھے ہی نہیں. حنفی تھے نا، ان کا شاہ عبد القادر محدث دہلوی کا ترجمہ ملتا ہے یا نہیں؟ شاہ رفیع الدین صاحب کا اردو ترجمہ ملتا ہے یا نہیں؟ شاہ ولی اللہ کا اردو ترجمہ فارسی ترجمہ ملتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ بھی انگریز کے دور سے پہلے تھے تو ہمیں پہلے کا ترجمہ قرآن دکھا دیں. شاہی مسجد لاہور، شاہی مسجد چنیور، شاہی مسجد دیپال پور، شاہی مسجد ٹھٹھا، شاہی مسجد دہلی، شاہی مسجد آگرہ، یہ ساری تاریخی مسجدیں ہیں نا، اور پوری دنیا کے مورخ مانتے ہیں کہ حنفیوں کی بنائی ہوئی ہیں. انگریز کے دور سے پہلے ہی اپنی مسجد ہمیں بتا دے کہاں درت. گالی تو نہیں ہے نا. کوئی قبر ہی دکھا دے، کسی مورخ نے لکھا ہو کہ یہ غیر مقلد کی قبر ہے. تو جو فرقہ انگریز کے دور سے پہلے تھا ہی نہیں، وہ اب دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے. جی جائے امام بھی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی کیا دلیل ہے؟ نماز جنازہ اصل میں نماز نہیں دعا ہے، اور دعا کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ثنا اللہ کی جائے، پھر نبی پاک پر درود پڑھا جائے، پھر دعا کی جائے. اس لیے ہم پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری کے بعد درود پڑھتے ہیں، تیسری کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک مدینے میں لکھی گئی نا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا قراءۃ فی صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں قرآن میں سے کچھ نہیں پڑھنا. مدونہ کبریٰ میں امام مالک کا ارشاد موجود ہے قراءۃ الفاتحہ فی صلاۃ الجنازہ لیست بمعمول فی بلدنا ھذا، کہ ہمارے مدینہ منورہ میں نماز جنازے میں فاتحہ پڑھنے کا کوئی رواج نہیں. تو جنت البقیع میں جو مدفون ہیں ان کا جنازہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو اس لیے نماز جنازہ جو ہے یہ اصل میں دعا ہے. مولانا گنگوہی اپنے فتاوی میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کا فتویٰ دیتے ہیں. دیکھیے جس طرح بطور ثنا یا دعا حائضہ کے لیے اجازت ہوتی ہے دعا مانگنے کی، قرآنی دعا، اسی طرح بطور ثنا کی اجازت دیتے ہیں. بطور قرات پڑھنے کو بالکل مکروہ کہتے ہیں. فرقہ حنفیہ کو امام ابو حنیفہ کا نظر میں گمراہ فرقوں میں شمار ہے. اس کی وجہ سے حوالہ غنیۃ الطالبین. غنیۃ الطالبین میں ان لوگوں نے تحریف کی ہے. غنیۃ الطالبین میں یہ لکھا ہے
دیکھو اس بات کو ذرا واضح کر دوں، جس طرح اسلام سچا دین ہے تو اسلام کے بہت سے مسائل دوسرے دینوں نے بھی قبول کیے ہیں۔ ہندوؤں میں آریہ سماج فرقہ اسلام کی تاثیر سے توحید کا قائل ہو گیا، عیسائیوں میں پروٹسٹنٹ فرقہ اسلامی تعلیمات کی وجہ سے پیدا ہوا، سکھوں میں اکالی توحید کے قائل ہو گئے۔ اسی طرح حنفی مذہب کو اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ بعض بدعتی فرقے بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے تھے اگرچہ ان کے عقیدے صحیح نہیں تھے۔ تو امام ابو حنیفہ سنی حنفی تھے، وہ سنی حنفی تھے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرجئہ جیسے زمیشری معتزلی ہے لیکن مذہب حنفی بھی ہے، سنی نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی عربی وغیرہ مانتے ہیں، اس کی وہ باتیں نہیں مانتے جو معتزلیوں والی ہیں۔ تو امام شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، یہاں مسئلہ ہے نا نماز کے وقتوں کا، غور سے سنیں، اور یہ مضمون الخیر میں چھپا، پچھلے سال میں نے تفصیل سے لکھا تھا۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز روشنی کے وقت پڑھنی چاہیے، امام اعظم لکھتے ہیں، شیخ جیلانی رحمۃ یہ کہتا ہے، گمراہ لکھتے ہیں۔ تو ان کے پاس جھوٹوں کے پاس جھوٹ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر شیخ جیلانی مقلد ہیں، وہ غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں، اماتنا اللہ علام قال امامنا احمد بن حنبل اماتنا اللہ علی مذہبہ وحشرنا فی زمرتہ، ہم امام بن حنبل کے مقلد ہیں، خدا تعالی ہمیں انہی کی تقلید میں موت دے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ تو شیخ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہیں گمراہ نہیں لکھا، ہاں چونکہ انہوں نے پوچھا بتا دیتا ہوں، انہوں نے غنیت الطالبین میں ایک باب لکھا ہے تعوذ کا بیان، اعوذ باللہ کا، تو اعوذ باللہ میں شیطان کا لفظ بھی آتا ہے نا، تو شیطان کے ذکر میں ایک حدیث لکھی ہے کہ ایک دن شیطان نے اپنی دم اپنی دوبر میں داخل کی اور 7 انڈے دیے، 7 شیطان نے، ان 7 سے بچے نکلے، جو دوسرے انڈے سے بچہ نکلا اس کا نام حدیث ہے، جو دوسرے انڈے سے نکلا اس کا نام کیا ہے؟ اور حضور پاک کیا فرماتے ہیں، اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا، ڈیوٹی کیا ہے؟ جب تک کوئی بیچارہ نماز نہیں پڑھتا یہ کبھی اس کے پاس نہیں جاتے کہ نماز پڑھو، جب نماز شروع کر دی آ جاتے تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری، تو یہ اسی انڈے کی پیداوار ہے۔ اب دیکھو غنیت الطالبین نے مسئلہ کیسا صاف کر دیا۔ ام الکتاب پڑھنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس سے پڑھنا ثابت ہے، جنازے میں انہوں نے جب پڑھی ہے تو انہوں نے فرمایا ہے، ان پر اعتراض ہوا ہے باقاعدہ، نسائی میں تو یہاں تک ہے کہ ہاتھ پکڑ لیا جو قاضی تھے وہاں پہ کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اب دیکھیے انہوں نے ثنا بھی پڑھی ہوگی یا نہیں، اس پر اعتراض نہیں ہوا، درود بھی جنازے میں پڑھا یا نہیں، اس پر اعتراض نہیں ہوا، اور دعا بھی میت کے لیے کی یا نہیں، اس پر اعتراض، تکبیریں بھی کہیں، اس پر اعتراض۔ تو گویا مکہ مکرمہ میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا جنازے میں کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے اس پر اعتراض ہوا نا۔ تو انہوں نے یہی کہا انہا سنت النکرہ لفظ بولا کہ یہ بھی ایک غیر معروف طریقہ ہے، تو ہمیں حکم ہے معروف طریقے پر چلنے کا، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو ان کا مذہب ہی منکر ہے، اس لیے منکرات تلاش کرتے ہیں۔ مرد اور کی نماز علیحدہ تک جو حدیث صحیحہ میں ہے نہیں ہے، اسے چھوڑیے، یہ لکھا ہے، یہی جھوٹ ہے۔ جو کہتے ہیں کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں، ان کے پاس نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے، صرف عورت کو مرد پر قیاس کر رہے ہیں، وہ اہل قیاس ہے۔ ہمارے پاس احادیث ہیں جو کتاب حدیث اور اہل حدیث میں تفصیل سے ہم نے درج کر دی ہے، ان کو آپ دیکھیں۔ ان کے پاس ایک حدیث بھی نہیں کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یہ تو قیاس کرتے ہیں۔ گردن کا مزہ پشت کف سے کرنا چھوڑ دیجئے، اس کی کیفیت کسی حدیث میں نہیں، گردن کا مسح گویا مان لیا ہے، صرف پشت کف کا مسئلہ رہ گیا ہے۔
تو یہ ہمیں کر کے دکھائے، گردن کے مسے کا انکار تو نہیں کیا نا، یہ ہمیں کر کے دکھائے کہ یہ پاؤں سے کریں گے یا کیسے کریں گے۔ راہ یہ کہ ہم پشت سے کیوں کرتے ہیں کہ جب سر کا مسا کیا تو سارا ہاتھ مستعمل ہو گیا نا، یہ مستعمل نہیں ہوا، اس لیے ہم اس سے کرتے ہیں، کیونکہ مستعمل پانی سے وضو کی کوئی چیز جائز نہیں۔ یہ پاؤں سے کرنے بھی اگر کرنا ہے تو ہاتھ سے پوچھتے پاس نہیں کرنا چاہتے، اور وہ بھی ہمیں حدیث میں دکھا دے۔ جنازہ کی نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھا کیجیے، اچھا اس کی کوئی آیت حدیث ہمیں دکھائے، کسی صحیح حدیث میں قطعاً ثابت نہیں ہے یہ۔ رکوع سے پہلے رفع دین شروع کر دیجیے، اچھا کیونکہ رفع دین صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ میں تو یہاں کہتا رہا ہوں، اب شور مچا کے بھاگ گئے ہیں، اب بھی کوئی بیٹھا ہو، ایک حدیث صرف متواتر نہیں، خبر واحد، صحیح بھی نہیں ضعیف، جس میں یہ چاروں باتیں آ جائیں، 18 جگہ کی نفی ہو، 10 جگہ کا اس بات ہو، ہمیشہ کا لفظ ہو، اور جو یہ اس طرح نماز نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ضعیف حدیث بھی ان کے پاس نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس متواتر حدیث ہے۔ رفع دین کی سے شیعوں والی بھی ملتی ہیں، شافعیوں والی بھی ملتی ہے، لیکن ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا بیچاروں کا۔ تو اب دیکھو میں نے حدیث پوچھی ہے، قطعاً نہیں لکھیں گے، مر جائیں گے بیچارے۔ فرض نماز کے بعد چاروں رکعتوں میں قرات کو فرض ماننا، فرض نماز کی چاروں رکعتوں میں قرات کو فرض مانیے جی، اس کے بارے میں کوئی حدیث دلیل آیت ان کے پاس ہو تو ہمیں لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بے نماز سمجھتے ہیں یا با نماز سمجھتے ہیں؟ وہ پچھلی رکعتوں میں تسبیح پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کو یہ با نماز سمجھتے ہیں یا بے نماز سمجھتے ہیں؟ وہ پچھلی نمازوں میں تسبیح پڑھتے تھے، ابن ابی شیبہ میں موجود ہے پچھلی رکعتوں میں۔ امام کو سکتے کرنے کا حکم دیجیے، خدا نے نہیں دیا نہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، کوئی صحیح حدیث لکھ کے بھیجے ہمیں۔ سختوں میں مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیجیے، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے کہیں حکم نہیں دیا سختوں میں پڑھنے کا۔ گویا ایسے لکھ رہا ہے جیسے خدا بنا ہوا ہے، ہم اس کے بندے ہمیں حکم دے رہا ہے۔ بھئی کوئی آیت لکھو، حدیث لکھو، یہی چاہیے نا، یا یہ نبی بنا ہوا ہم اس کے امتی بیٹھے کہ اس کا حکم مان لیں گے۔ میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ میں نہ تجھے خدا مانتا ہوں، نہ رسول مانتا ہوں، نہ اجماع امت مانتا ہوں، نہ مجتہد مانتا ہوں۔ انہی پر آیتیں لکھ کر بھیجو، صحیح حدیثیں لکھ کر بھیجو، یہ جو کچھ لکھا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ یہ بیچارے اپنے آپ کو خدا رسول سمجھتے ہیں۔ یہ تو وہی جنازے والی ہے بس۔ یار ہم کل کہتے ہیں کہ ابراہیم شلفی کے ساتھ مناظرہ کر لیں اور آپ اعلان کر دیں، جو تاریخ مقرر کریں آپ قبول کریں، شکریہ۔ تو یہ کسی نے نام نہیں لکھا، عورت ہوگی کوئی بیچاری پردے والی، جس نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے، جس کو یہ شوق ہے وہ اپنے پیڈ پر اپنی جماعت کی طرف سے مجھے مناظرے کا چیلنج دے اور روپڑی صاحب کو یا پیر جھنڈے کو لے آئے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ اور انشاءاللہ مناظرہ کھلے میدان میں ہوگا، ذمہ داری وہ لیں گے جنہوں نے مناظرے کا چیلنج دیا ہے۔ حکومت سے اجازت بھی وہ لے اور لے آئے، روپڑی کو لے آئے، پیر بدی الدین کو لے آئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل بالنية والنية، وصلى الله تعالى على النبي محمد وعلى آله وصحبه۔